صدر ٹرمپ نے حال ہی میں فلسطین اور غزہ کے تنازع کے حل کے لیے ایک بورڈ آف پیس فار غزہ تشکیل دی ہے اور انہوں نے دنیا کے درجنوں ممالک کو اس میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ غالباً 59 کے قریب ممالک ہیں جن کی تعداد ہے، اور پاکستان بھی ان میں شامل تھا جن کو یہ دعوت دی گئی تھی۔ اور چونکہ اسرائیل کو بھی دعوت دی گئی تھی، اس لیے پاکستان میں بہت سے لوگ اس بات پر فکر مند تھے کہ ایک ایسی جگہ جو غزہ اور فلسطین کے معاملے کے لیے ہے، اور جہاں اسرائیل اور امریکہ موجود ہیں، اور اس پیس بورڈ کے سربراہ خود صدر ٹرمپ ہیں، اور اس میں نتنیاہو ہیں، اس میں ان کے داماد جیرڈ کشنر ہیں، ان کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف ہیں، اور ٹونی بلیئر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی موجودگی میں یہ پیس بورڈ غزہ کے لیے کیا کرے گا، یہ کوئی آ، آرام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے پہلی مدت صدارت میں فلسطینیوں کے ساتھ خاص طور پر جو کچھ کیا ہے، مثلاً یہ کہ انہوں نے القدس الشریف کو بجائے اس کے کہ وہ اسرائیل کا متنازع دارالحکومت ہوتا، یہ مان لیا 2016-17 میں کہ یہ بیت المقدس فلسطین کا نہیں بلکہ اسرائیل کا ابدی دارالحکومت ہے، اور امریکہ کی ایمبیسی کو وہاں منتقل کیا، جو کہ ایک پہلی دفعہ کی بات تھی۔ اس سے پہلے امریکی سے دور نے اگرچہ یہ مانا ہوا تھا کہ بیت المقدس بیت المقدس اسرائیل کا دارالحکومت ہے، لیکن ان کی ایمبیسی تل اویو میں تھی، یروشلم میں نہیں تھی۔ یہ ٹرمپ ہے جنہوں نے ایسے کیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے گولان کی پہاڑیاں، جو کہ متنازع علاقہ ہیں، شام کا علاقہ ہے، اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے، 1967 کی جنگ میں انہوں نے کیا تھا، اس پر اسرائیل کا حق کے خود ارادیت تسلیم کیا، اور اسرائیل نے اس کے بعد شکریہ ٹرمپ کا، اور اس پہاڑی کا نام ٹرمپ ہائٹس رکھ دیا گیا۔ پھر انہوں نے ایک ڈیل آف دا سینچری کے نام سے فلسطینیوں کو ایک منصوبہ پیش کیا تھا 2018-19 میں، یہ کہ آپ ایک عبوری قسم کی ریاست بن جائیں، فلی ساورن نہیں ہوں گے، نہ آپ کے پاس پولیس ہوگی، نہ آپ کے پاس فوج ہوگی، نہ آپ کے پاس قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں گے۔ آپ کی جو علاقائی سلامتی کا جو ادارہ ہوگا، اس کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ہر حوالے سے سیکیورٹی اور ڈومیسٹک مینٹیننس اور جو شہر کا تسلسل اور اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے، ہر حوالے سے یہی جو اسرائیل کا قبضہ ہے، اسی کو حقیقت مان لیا جائے، اور یہاں جو اکا دکا فلسطینی علاقے ہیں ان کا نام فلسطین رکھ دیا جائے۔ ظاہر ہے فلسطینی اتھارٹی نے اس وقت اس کو مسترد کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا یہ ڈیل آف دا سینچری نہیں ہے بلکہ یہ سلیپ آف دا سینچری۔ تو صدر ٹرمپ اس طرح کے آدمی ہیں، اور ٹونی بلیئر جو ہیں ان پر عراق کی جنگ کا ایک بہت بڑا دھبا اور داغ ہے، ساری دنیا ان کو اس حوالے سے جانتی ہے۔ پھر یہ جو ڈیل آف دا سینچری ٹرمپ نے پیش کی تھی، یہ ان کے داماد جیرڈ کشنر کا آئیڈیا تھا، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی موجودگی میں صدر ٹرمپ کا بورڈ آف پیس تشکیل دینا اور پھر پاکستان کو شمولیت کی دعوت دینا، تو پاکستان میں جو لوگ اس بارے میں متنازع خیالات رکھتے ہیں، متضاد خیال رکھتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم پچھلے ایک سال میں صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت میں دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح امریکہ میں پریزیڈنسی چلائی ہے، تو وہ بڑی عجیب سی ایک صورتحال نظر آتی ہے۔ وہ عملاً کہتے ہیں کہ نیٹو ٹوٹ چکا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاناما کی نہر جو ویسٹرن ہیمسفیئر میں پاناما نہر ہے وہ امریکہ کی ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنمارک کا جو علاقہ گرین لینڈ ہے آرکٹک سی میں، وہ امریکہ اس کو لینا چاہتا ہے، اور وہ ہم کسی بھی طریقے سے ڈنمارک سے لے کے دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ نیٹو کیا ہے، نیٹو کی کیا اہمیت ہے۔ پھر وہ صدر پیوٹن کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جو کہ امریکہ میں جو صدارتی تاریخ ہے اس سے بڑی مختلف صورتحال ہے۔ اس طرح کا ایک مختلف خیال صدر آ گیا ہے، اور اس نے ابھی 2-3 ہفتے پہلے وینزویلا کے صدر کو امریکہ کی بڑی فوجی طاقت بھیج کر اس کے گھر سے اغوا کروا لیا، اور اب وہ ایران پر بھی حملہ کر چکے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کے جو نسل کشی کے اقدامات ہیں ان کی بھی وہ مکمل حمایت کرتے ہیں، اور وہ نتنیاہو کو بڑا قریبی مانتے ہیں۔ وہ ایک عجیب طرح کے آدمی ہیں جن کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، اور وہ اس فوجی طاقت کا مسلسل استعمال کر رہے ہیں۔ عجیب اتفاق یہ بھی ہے کہ مئی 2025 میں ہندوستان نے پاکستان پر جارحیت کی ہے، اور پاکستان نے اس کا بخوبی جواب دیا ہے۔ یوں پاکستان کی فوج دنیا میں ایک طاقتور مسلمہ حیثیت کی طور پر مانے جانے لگی ہے۔ صدر ٹرمپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جہاں وہ خوشامد پسند آدمی ہیں، وہاں وہ طاقت پسند بھی ہیں، اور اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ یا کوئی ریاست ان کے سامنے طاقت اور عزم کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ
اگر پیوٹن کا احترام کرتے ہیں یا شی جن پنگ کا احترام کرتے ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کو طاقتور لوگ پسند ہیں۔ تو گزشتہ سال پاکستان کی فوجی کامیابی نے صدر ٹرمپ کو احساس دلایا کہ نہیں، یہ ہندوستان نہیں ہے جو جنوبی ایشیا میں ایک بڑی فوجی طاقت ہے اور چین کو کاؤنٹر کر سکتا ہے، بلکہ ہندوستان اور پاکستان تو ایک دوسرے کے کاؤنٹر بیلنس ہیں۔ اور پھر وہ اس کے بعد مسلسل پاکستان اور ہندوستان کو ایک کر کے شمار کرتے رہے، اور پاکستان نے اس دوران آگے بڑھ کر ایک بڑا سفارتی سٹروک یہ کھیلا کہ وہ جب جنگ بند ہو گئی، ظاہر ہے وہ 4 دن کی خطرناک جنگ تھی، اور اس جنگ میں اندیشہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ملینز آف لوگ مارے جائیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی نیوکلیئر جنگ ہو، تو پاکستان نے آگے بڑھ کر صدر ٹرمپ کی جو مداخلت اور مصالحت تھی اس کا کردار تسلیم کیا اور کہا کہ بھئی ایک بڑا کام کیا آپ نے، جنگ بند کروائی ہے، ہندوستان کی جارحیت رکوائی ہے، ہم آپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ یہ تجویز ظاہر ہے کشمیر کے پیرائے میں دیکھی جائے، پاکستان اور ہندوستان کے تنازع کے پیرائے میں دیکھی جائے تو بڑی اچھی بات لگتی ہے۔ آپ اسے فلسطین کے تنازع کے پیرائے میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے آپ اعتراض کریں گے، تو آپ اسے کیوں فلسطین کے تنازع کے پیرائے میں دیکھتے ہیں؟ فلسطین کے تنازع کے حل کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ قطر اور ترکیہ کافی سالوں سے بہت آگے نظر آئے، اور پاکستان تو ظاہر ہے پچھلے 75-80 سالوں سے جب سے قائم ہوا ہے، ہمارا یہ ایک قسم کا وہ موقف ہے کہ ہم جب تک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، ہم تاریخی فلسطین میں کسی اسرائیل نام کی کسی ریاست کے حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم اپنے حق سے اور اپنے اس بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں، قطر، ترکیہ، سعودی عرب، اردن، مصر، انڈونیشیا اور یو اے ای، یہ ممالک بھی صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں، اور پاکستان کو اس میں شامل ہو کر ایک قسم سے سفارتی میدان میسر آئے گا جہاں وہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے لیے بات کر سکے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کل جب اعلان کیا تو انہوں نے باقاعدہ مینشن کیا کہ ہم نے صدر ٹرمپ کے مجوزہ بورڈ آف پیس میں یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد نمبر 2803 کے تحت شمولیت اختیار کی ہے، جو کہ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان 1967 کی جو فلسطینی سرحدیں ہیں ان پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا، اور یہ بھی کہ ہم نہ صرف یہ کہ ہم آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی کوشش جاری رکھیں گے، بلکہ پاکستان ایک ایسی آزاد فلسطینی ریاست چاہتا ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ یہ کل ہماری وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر باقاعدہ تحریری شکل میں سامنے آیا ہے۔ تو یوں کہنا کہ پاکستان نے نیتن یاہو کے آگے مسئلہ فلسطین کو فروخت کر دیا یا ٹرمپ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، یہ میرے خیال سے کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو ہو سکتا ہے، اس بات میں کوئی وزن اس حوالے سے نہیں ہے کہ اس بورڈ آف پیس میں اسی فلسطین کے تنازع کے لیے ہمیں وہاں اردگان بھی نظر آتے ہیں، محمد بن سلمان بھی نظر آتے ہیں، اور بڑے مسلمان ملک قطر، مصر، اردن جو باقاعدہ اس تنازع کے سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس میں نظر آتے ہیں۔ تو ایسے مسلم ممالک کے ہوتے ہوئے یہ گمان کرنا کہ صدر ٹرمپ ان مسلم ممالک کو اپنے ساتھ بٹھا کر نیتن یاہو کا کوئی من مرضی کا منصوبہ تھوپنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے یہ اندازہ یقیناً اندازہ تو ہے، لیکن اس میں اس کو اتنا کامل یقین کے ساتھ کہہ کر پاکستان کی شمولیت پر اعتراض کرنا بظاہر غیر دانشمندانہ بات ہے۔ ابھی ہمیں اس کو دیکھ کر انتظار کرنا چاہیے کہ آگے حالات کس طرف جائیں گے۔